السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ میں نے وہ آبجیکٹیوز دیکھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا تھوڑا سینسٹیو ہے, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوگا, اور اسی لیے میں تھوڑا سا ڈسکلیمر بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو تھوڑی سی جو ہے نا ایکسٹریم لیول کی ہوں گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید وہ کمفرٹیبل نہ ہو ایک سوشل گیدرنگ کے اندر ان چیزوں کو سننے کے یا اس کو دیکھنے کی, اس کو سمجھنے کی. یعنی ایک ایسا ڈسکورس جو ابھی ہم کریں گے آج, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ اتنا کمفرٹیبل نہ ہو بات کرنا. الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی تک حیا کا ایک کانسیپٹ موجود ہے, ایک ڈگنیٹی کا اور ایک رسپیکٹ کا, اور ایک ہم کچھ چیزوں کے بارے میں واقعی سینسٹیوٹیز ہیں ہماری. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے ٹاپکس ہوں, جو کچھ ایسی ایگزامپلس ہوں, کچھ ایسی باتیں ہوں جو شاید آپ فیل کریں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئی ہیں, لیکن میں وہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز ایک تو یہ پلیٹ فارم وہ والا ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی اسلام اور کنٹمپریری آئیڈیالوجیز, اس کا کمپیریزن جو ہے اور اس کی کمپیریٹیو اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کے بیسک آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیٹ فارم, اور انشاءاللہ ہم اس بیسکلی آبجیکٹیو کو ٹارگٹ کریں گے. اور میں کچھ ایسی پکچرز آپ کو دکھاؤں گا, کچھ ایسی ایسپیکٹس دکھاؤں گا ایک دنیا کے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ آ کا شکار ہیں, ہم اس کے بارے میں ایک ایلوژن کا شکار ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ اس کی ریالٹی کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. سو دیٹس وائی وی ہیو اے ٹاپک دیٹس دا گریٹسٹ شو آن ارتھ. آج کا جو سیشن ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہ ہم نے کبھی سیشن اس طرح نہیں کیا, دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر ڈوئنگ اٹ ہیئر, اور وہ ہے کہ ہم ایک ڈیول سیشن کریں گے. میں ہوں, میرے ساتھ حماس ہیں ماشاءاللہ. حماس میرے ساتھ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں, اور اس طریقے سے میرا جو پنجاب کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے اوپر جتنی اکثر کانٹینٹ جو آپ دیکھتے ہیں, ریسرچز دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ہی از دا گائے ایولیوشنری بایولوجسٹ, یعنی ناٹ اے بایولوجسٹ ان دیٹ سینس بٹ ایولیوشنری بایولوجی کے انہوں نے ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں, اور اس طریقے سے بایولوجی خاص طور پہ ان کا سبجیکٹ ہے. سو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہوگا اس کا جو دو مین سیگمنٹ ہوں گے, ایک سیگمنٹ ہوگا جس کے اندر ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک پریزنٹیشن میں شیئر کروں گا. تو اگین بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے, بہت سی چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ انکمفرٹیبل ہوں, لیکن انشاءاللہ I would request کہ مجھے پلیز lend me your ears for the next 60 minutes, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک پورے گھنٹے کا QA سیشن کریں گے جس میں آپ کھل کے کرٹیک بھی کر سکتے ہیں, ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں, آرگیو بھی کر سکتے ہیں, and you can use your platform جس میں ہے نا کہ you can say whatever you think that you can. So انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکشن کریں گے. So let's begin with the topic, the greatest show on earth. By the way, یہ نام آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے نام سنا ہوا ہے the greatest show on earth؟ کسی کو پتہ ہے اس کا what is the background behind that؟ کسی کو anyone hand raise your hand? The greatest show on earth. میں ایکسپلین کروں کہ دس از دا فرسٹ سوسائٹی جو میں نے دیکھی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو آئیڈیولوجیکل ٹاپکس کو نا ہینڈل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم جس بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, اس لیول پہ کہ اس کو ایٹ لیسٹ ٹچ کرنا سارے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں ہوم ورک زیادہ ہے. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ اس لیول پر ریسرچ کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور آج کے جو ماڈرن ٹاپکس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرتے ہیں. سو آئی ایم ویری امپریس ود دیٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دا ٹائٹل دا گریٹسٹ شو آن ارتھ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ ایکچولی رچرڈ ڈاکنس کی ایک بک ہے, اس کا ٹائٹل ہے دا گریٹسٹ شو آن ارتھ. وہ آپ کے ازمپشن میں کیا ہے, وہ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوگا اس میں؟ وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے اس میں ایولیوشنری سینتھسس کو. ٹھیک ہے, کہ یہ جو ایولیوشنری سینتھسس ہے جو ہمارے ورلڈ میں اس وقت ہو رہا ہے, دس از دا گریٹسٹ شو دیر از. ٹھیک ہے, بٹ ہم یہاں یہ پریزنٹ کرنے والے ہیں کہ اس سے بھی بڑا ایک شو ہو رہا ہے, اس سے بھی بڑا ایک شو ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر, اینڈ دیٹ از دی ایلوژن دیٹ وی آر پاسڈ. ہمارے ساری آنکھوں کے سامنے یہ آتی ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو کلیریفائی دس, deconstruct this in front of you. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ظاہر موویز دیکھی ہوں گی, اور ہالی ووڈ از اگین اے بگ جائنٹ جس کی بہت سی موویز آپ دیکھتے بھی ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ موویز کا ایک بہت انفلوئنس اور افیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہم میں سے ہر بندے کو دو چیزیں اس مووی کے بارے میں, کسی بھی مووی کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں. پہلی چیز ہمیں یہ پتہ ہوتی ہے کہ یہ جو مووی ہے, یہ مووی جو ہے یہ ریئل نہیں ہے. یعنی یہ جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری فلمڈ ہیں, یہ ایکٹرز ہیں, یہ ریئل میں سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ یہ فلمایا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ بات پتہ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انسان کتنا کمزور ہے.
لیکن وہ جب مووی ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ٹام کروز ہے, ہمیں پتہ ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلان ہے, کہ ایکٹرس کا ہمیں نام بھی پتہ ہوتے ہیں, اور کئی ہم میں سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی پرسنل لائف کو بھی جانتے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب مووی کے اندر کوئی ایموشنل سین آتا ہے تو کبھی کبھی ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہارر موویز کو آپ دیکھ لیں, ہارر موویز جو ہیں اگرچہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مووی جو ہے فیک ہے, یہ سارا فلمایا گیا ہے, سب کچھ پتہ ہے, اور یہ ایکٹر جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہے, یہ ریئل میں نہیں ہے, یہ جو مانسٹر یا جو کلر نظر آ رہا ہے یہ ریئل میں نہیں ہے, یہ جسٹ ایک ایکٹر ہے, اور یہ جو چیزیں کر رہا ہے یہ ریئل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کو ڈر اور خوف, اور آپ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بھائی بہن کو, کسی کو ساتھ. تو دا ریزن یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز جو اب ہر موویز کے بارے میں جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے, اکثر اوقات موویز کے ڈائریکٹرز اور جو بیک پہ جو محنت کی گئی ہوتی ہے, جو سیٹس بنائے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا نہیں پتا ہوتا. یعنی ہمیں ایک فرنٹ پہ پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گاڑی جا رہی ہے, اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن بعض اوقات اگر آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں تو وہ گاڑی چل نہیں رہی ہوتی, بس وہ ایک نظر آ رہا ہوتا ہے, لگتا ہے جیسے ہی از ڈرائیونگ, بٹ ریالٹی میں وہ چل نہیں رہی ہوتی. تو آپ کو بیک گراؤنڈ کے سینز نہیں پتا ہوتے, لیکن اس کے باوجود آپ ان دونوں فیکٹس, ایک تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب فیک ہے, دوسرا آپ کو پتا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہی ایک تھوڑا سا دا گریٹسٹ شو ہے جس کی میں اور حماس بات کر رہے ہیں. وہ گریٹسٹ شو کیا ہے کہ ایک دنیا کے اندر ہمیں ایک ویسٹ کی بڑی خوبصورت پکچر دکھائی جاتی ہے, ہمیں دکھایا جاتا ہے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں, ہمیں بتاتا ہے بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے, ہمیں دکھایا جاتا ہے دنیا کے اندر بڑی ایڈوانسمنٹ اور سویلائزیشن ہے, ہمیں بتائے جاتے ہیں بہت ہائی مورلز اور سٹینڈرڈز ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے جیسے یورپین اور انگلش مینرز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ٹیبل مینرز ان کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے شاید یہ ایک پیراڈائز ہے, اٹس اے یورپین پیراڈائز, یہ جسے کہتے ہیں نا دی امریکن ڈریم. اور ہم میں سے ہر بندہ جانا چاہتا ہے, اور جو وہاں پہ چلا جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے کہتا ہے یار وہاں پہ تو یہ ہے, میں نے یہ کیا تو میرے بچے کے ساتھ تو گورنمنٹ نے مجھے یہ فراہم کیا, مجھے یہ کیا, مجھے وہ کیا. سو وی آر آل لیونگ ان این آور. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں کسی ڈریم کے اندر ہیں, اور ہم میں سے ہر بندہ یو ایس جانا چاہتا ہے, ہم میں سے ہر بندہ گرین کارڈ لینا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کو اسپائر کرتے ہیں, ہم اس کو ریپلیکیٹ ایون کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن جسٹ لائک ایک مووی کی طرح آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, جسٹ لائک حالانکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ دس از فیک, بٹ اسٹل دے آر بینگ انفلوئنسڈ بائی دیٹ. تو آج میں آپ کو تھوڑی سی ایک ویسٹرن ورلڈ کی ایک ایسی پکچر دکھانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دیٹ پکچر, اور اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ ریالٹی میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہے. اگین میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ اوپینینیٹڈ نہیں ہے, دا بیسک آئیڈیا ایک میں اس کے ساتھ ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ, جو بعد میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. سو اٹس نتھنگ بٹ این illusion. آپ کو اب پتہ چلے گا انشاءاللہ آگے ہم جب سیشن کریں گے تو جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ویسٹ کے بارے میں, اور جو ہمیں ایک بہت زبردست چیزیں, ایک تصویریں نظر دکھائی جاتی ہیں جو ہالی ووڈ موویز کے اندر دکھائی جاتی ہیں, ایون بالی ووڈ موویز کے اندر جو بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ریالٹی بہت روتھ لیس ہے, وہ ایسی نہیں ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے میں ایک پرسپیکٹو بنانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, ہسٹری کی ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 جو ہے اس میں نازی جرمنی جو تھا, جس میں ایڈولف ہٹلر بڑا مشہور, اس نے ورلڈ وار 1 کے یعنی ورلڈ وار 2 بیسیکلی واز دا ریونج آف دا نازی جرمنی. اور ایک بہت بڑا انسیڈنٹ جو تاریخ کے اندر رقم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ کیا ہے؟ killing and the extermination of Jews. کتنے Jews, کوئی فگر یاد ہے؟ 6 million Jews were exterminated. گیس چیمبرز کے اندر ڈالا گیا, ان کو مارا گیا, بری طریقے سے ان کو ایک قسم کا اناہیلیٹ کر دیا گیا, ایک جینوسائڈ کیری آؤٹ کیا گیا ورلڈ وار 2 کے اندر بائی ایڈولف ہٹلر. اب اگین اس کے بارے میں کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں, کیا یہ واقعی ہوا تھا کہ نہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. I'm just taking it by the face, فیس ویلیو کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. I just want to make a point. ہوا یہ کہ جب یہ ہولوکاسٹ ہوا اور 6 بلین جوز کو ختم کیا گیا تو دنیا میں ایجوکیشنسٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. اور وہ نشان یہ تھا, ایک المیہ اور ایک کوسچن تھا جس کو وہ ریزالو نہیں کرے, آنسر نہیں دے سکے, اور وہ یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ 6 ملین
انسانوں کا قتل عام کر دیا گیا ہے. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا قتل عام ہوا, کیونکہ تاریخ میں تو بہت سے بڑے بڑے میسیکرز ہوئے. کہہ رہے تھے کہ ان کا قتل عام کرنے والے لوگ کون تھے. ان کا قتل عام کرنے والے بیسیکلی فزیشنز اور ڈاکٹرز تھے, جو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ آپ نے قتل عام کیا, لیکن دے بلونگ ٹو یور پروفیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایک فزیشن اور ایک ڈاکٹر کی پوری جو پریکٹس ہے یا پوری سٹڈیز ہیں, اس کے اندر اس کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ تم نے انسانی جان کو کس طرح بچانا ہے. ایسا ہی ہے نا, تم نے ایک انسان کو اس کی تکلیف سے کس طریقے سے دور کرنا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ نہیں ہے. لیکن اٹس اے ویری نوبل پروفیشن. لیکن آپ دیکھیں کہ اس انسیڈنٹ کے اندر وہی ڈاکٹرز اور فزیشنز اور وہ نرسز جن کو ہمیشہ ہم مشکل میں یاد کرتے ہیں, بلکہ ایون قرآن مجید یہ کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, جب موت کا وقت آتا ہے تو فوراً انسان کہتا ہے ڈاکٹر کدھر ہے, کدھر ہے مجھے صحیح کرنے والا ڈاکٹر, طبیب کدھر ہے. ایون انسان جو ہے وہ ہمیشہ مشکل کے وقت یاد کرتا ہے. یعنی ایک اچھا امیج ہے. لیکن امیجن کریں کہ یہی لوگوں نے کیا کیا کہ 6 ملین جیوز کا قتل عام کرنے, یہ ڈریم تھا ایڈولف ہٹلر کا, اس کو انہوں نے ایکشن کے اندر ٹرانسلیٹ کیا. بلکہ میں آپ کو ایک بندے کا نام بتاتا ہوں جس کا نام ہے ڈاکٹر جوزف مینگلے. یہ جو بندہ تھا اس کو ایک ٹائٹل دیا گیا موت کا فرشتہ, دی اینجل آف ڈیتھ اس کو کہا جاتا تھا. ہی واز اے ڈاکٹر, اور اس نے بیسکلی یہ گیس چیمبرز اور یہ سارے بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ ہیومن بینگز کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے, بچوں کو مارا گیا, نرسز نے کیا کیا ایٹروسٹیز جو ہیں وہ انلیش کی انسانیت کے اوپر. یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو لوگوں نے پھر سوال کیا, ایجوکیشنسٹ نے سوال کیا کہ یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, یہ انجینئرز ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ایجوکیشن کا کام تو انسان کو سویلائز بنانا تھا. سویلائزیشن دیٹس واٹ وی سے نا, کہ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, بڑا مہذب آدمی ہے. ایسے ہی ہے نا, ایک پڑھے لکھے بندے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور جو بندہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے, کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ جاہل آدمی ہے, اس کو نہ. جاہل کا مطلب کیا ہے؟ ہی ڈز ناٹ ہیو این ایجوکیشن. تو آئیے, ایک بندہ تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر ہائم جی نوٹ. ڈاکٹر ہائم جی نوٹ بیسکلی کون ہے؟ ہی از ایکچولی ون آف دی ہولوکاسٹ سروائیور. یہ بیسکلی چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی ہے, ایجوکیشنسٹ بھی ہے. اس نے جو ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ, اس نے سروائیو کیا ہولوکاسٹ کو, اور پھر یہ گیا اور اس نے یہ پھر اسٹیٹمنٹ کہی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. ذرا پڑھیے اس کو کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے آئی ایم اے سروائیور آف اے کنسنٹریشن کیمپ. مائی آئی سو وٹ نو پرسن شوڈ وٹنس. میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو کسی آنکھ کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا. گیس چیمبرز بلٹ بائی لرنڈ انجینئرز. گیس چیمبرز ان کو بنایا کس نے تھا؟ انجینئرز نے. اچھا. چلڈرن پوائزنڈ بائی ایجوکیٹڈ فزیشنز. بچوں کو ڈرگز دے کے مارنے والے, پوائزن کرنے والے پڑھے لکھے ڈاکٹرز تھے. وومن اینڈ بیبیز شاٹ بائی ہائی اسکول اینڈ کالج گریجویٹس. سو آئی ایم سسپیشیس آف ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے میں اس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سسپیشیس ہوں. میں اس کو کوسچن کرتا ہوں, یہ کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مائی ریکویسٹ از دس. اب وہ پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہی از اے چائلڈ سائیکالوجسٹ اور ایجوکیشن کے اوپر اس نے کافی کتابیں لکھی بچوں کی. تو اس نے کہا مائی ریکویسٹ از دس, ہیلپ یور چلڈرن بیکم ہیومن. سبحان اللہ. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے, آپ کی تعلیم اور پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسان بنانا. تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو ہیلپ کریں, مدد کریں کہ وہ انسان بنے. Your efforts must never produce learned monsters. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں, لیکن کانسیکوینشلی کیا ہو رہا ہے؟ بچے بجائے ایجوکیٹڈ مہذب بننے کے, انسان بننے کے, مانسٹرز بن کے نکل رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک آر امپورٹنٹ اونلی if they serve to make our children more human. وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں میننگ فل ہیں. یہ بکس آپ دیکھتے ہیں جس پہ اتنا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, یہ ارتھمیٹک کی کیلکولیشنز جو آپ کرتے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹس جو آپ کرتے ہیں, یہ سب پریکٹس, تب it does make a difference. It is only meaningful if they help make your children human. اگر وہ انسان نہیں بنتے تو پھر کائنڈلی یہ ایجوکیشن ان کو نہ دیں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں مزے کی, یہ انہوں نے, اور یہ بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے اس کا, اس نے بڑی یہ باتیں کی اور بڑا آپ کسی جگہ دیکھیں, اور صرف اس سے بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا ایجوکیشن ڈاکٹرز کے رول کو, پھر ایتھکس کے اوپر ڈسکشنز شروع ہوئی. ورلڈ وار 2 کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں, کیا یہ پرابلم سالو ہوگی؟ انہوں نے پرابلم کو تو آئیڈینٹیفائی کر لیا, لیکن کیا یہ پرابلم سالو ہو گئی؟
آپ مجھے بتائیں آج کے دور میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بڑے بڑے ہائیڈروجن بامبس، نیوکلیئر ویپنز اور ایسے ایسے ویپنز، آپ میں سے جس کو شوق ہوگا اس کو پتا ہوگا، ایسے ایسے میزائلز یا میزلز جن کو ہم کہتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ وہ بن رہے ہیں. بنانے والے کون ہیں؟ وہ مجھے سا بندہ سادہ سا آدمی جو یہاں پہ کھڑے ہو کے بول رہا، نہیں، پڑھے لکھے سائنٹسٹ ہیں جو لیبس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس پتہ نہیں ہارورڈ کی ڈگریز ہیں اور کہاں کہاں کی ڈگریز ہیں. میں پیسیفسٹ نہیں ہوں، میں مطلب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ پوری ایک الگ، لیکن آپ دیکھیں کہ انسانیت کس طرف لے کے جا رہی ہے. اور پھر بایولوجیکل ویپنز علیاذ باللہ. اس کے آگے میں کچھ مثالیں آپ کو دکھاؤں گا، جب میں آپ کو کچھ ریئل ایگزامپلس دکھاؤں گا، ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انسانیت کہاں پہ پہنچ جاتی ہے جب انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر وہی انہی ایجوکیشن کو یوز کر کے کیا کیا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی مثالیں میں دکھاؤں گا. بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی لیکن دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی سولوشن. لیکن آن دی ادر ہینڈ مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اپنی ایجوکیشن، مسلمان بھی اس ایجوکیشن میں آگے تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا چیز پروڈیوس کی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اینڈ دین ویل موو آن ٹو دی نیکسٹ ون. ایک بندہ ہے، ایک ہمارے امام ہیں، اسکالر ہیں، تابعی. تابعی کون ہوتا ہے بائی دا وے؟ جو صحابی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے تابعی ہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اگر آپ کو ان کے نام کا پتا ہے. ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اچھا، یہ جو صحابی، یہ تابعی ہے نا عبداللہ بن مبارک، ان کی ایک خاص بات ہے. ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہی از ون آف دوز پولی میتھس. ایک تو یہ پولی میتھ ہے، پولی میتھ ہوتا ہے جو ہر سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. دوسری بات ہے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد ان اسکالرز میں سے ہیں جن کو تمام سکولز آف تھاٹ جو ہے اپنا امام مانتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے انہوں نے، شافعی اسکالر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی خاص بات یہ ہے الامام مجمع علی امامتہ، یہ وہ امام ہے جن کی امامت کے اوپر اجماع ہے، کنسنسس ہے لوگوں کا، اسکالرز کا پوری. یعنی حنفی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہے، شافعی بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہے، حنبلی بھی کہتے ہیں، مالکی بھی کہتے ہیں، اوزاعی، سارے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ سارے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک ہمارا امام. اتنی یہ ڈائیورس اور اتنی ڈائنامک پرسنالٹی تھی ان کی، اور اتنی لوگوں کو جوڑنے والی تھی. اب آپ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن مبارک جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، ان کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ میری ایجوکیشنل کیریئر جو ہے وہ 50 سال پر محیط ہے. طلبت العلم 50 سنة، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر 50 سال ایجوکیشن کے اوپر لگائے ہیں. ان میں سے جو 30 سال ہیں نا، طلبت الادب 30 سنة، اس میں سے 30 سال میں نے صرف آداب اور اخلاق سیکھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشنل ٹریڈیشن یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے یہ سیکھتے تھے کہ ہم نے اس نالج کو یوز کیسے کرنا ہے. 30 سال لگائے اور اس کے بعد جا کے ہم نے 20 سال میں نے ایجوکیشن حاصل کی. اب وہ پروڈکٹ کس طرح کا پروڈیوس ہوتا ہے، تو آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ خراسان کے اندر رہتے تھے. خراسان میں جب رہتے تھے ان کے ساتھ ایک نا یہودی رہتا تھا، ان کا ہمسایہ تھا. تو اب یہودیوں کے ساتھ ظاہر ہمسایوں کے ساتھ آپ کو لین دین ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی، کوڑا کوئی دروازے کے آگے پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آواز گھر میں میوزک چل رہا ہے بہت اونچا، بچے سو نہیں پا رہے، ہنڈریڈس آف تھنگز ہوتی ہیں جس پہ ہمیں اختلافات ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ ساتھ والا کون ہے، نام بھی نہیں پتا ہوتا. یہ جو یہودی تھا، یہ اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں اپنا گھر بھیج دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، اپنے گھر کی قیمت لگائی. اور اپنے گھر کی قیمت کتنی لگائی؟ 2000 دینار. اس زمانے میں نا دینار گولڈ کا ہوتا تھا اور درہم سلور کا ہوتا تھا. تو آج تو دینار اور سلور ایک الگ الگ کرنسیز ہیں، لیکن اس زمانے میں دینار کہتے تھے گولڈ کوائنس کو. تو اس نے کہا کہ میرے گھر کی قیمت جو ہے میں بیچنا چاہ رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ کا کام اس نے شروع کیا اور اس نے کہا کہ 2000 دینار جو ہیں اس کے اگینسٹ میں اس گھر کو بیچوں گا. ایک بندہ آیا اس کے پاس، اس نے آگے کہا کہ یار یہ تم گھر کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 2000 دینار کا بیچ رہا ہوں. یہودی تھا. تو اس نے کہا تم 2000 دینار کا بیچ رہے ہو؟ یار اس 1000 کی قیمت، اس گھر کی میں نے مارکیٹ ریسرچ کی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس گھر کی قیمت صرف 1000 دینار ہے. 2000 دینار کیسے تم نے لگا دی؟ تو یہودی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار اس گھر کی اپنی قیمت ہے، اور 1000 دینار وہ یہ اس کی قیمت ہے کہ یہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں گھر ہے. یعنی ہی ویڈ، امیجن کریں when the loyalty was actually weighed in gold. اس نے کہا کہ 1000 دینار میں اس کا چارج کروں گا کیونکہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ والا گھر ہے. امیجن کریں کہ what a blessing that person was.
اور عبداللہ بن مبارک کو جیسے پتا چلا کہ وہ میرا ہمسایہ جو بیچ رہا ہے گولڈ یعنی اپنا گھر بیچ رہا ہے, فوراً پیسے لے کے آ گیا. اس نے کہا تم مجھ سے پیسے لو, میں تمہیں نہیں بیچنے دوں گا اگر صرف تم پیسوں کی وجہ سے بیچنا چاہ رہے ہو. تو امیجن کریں کہ دس واز آر ٹریڈیشن. ہم لوگوں نے ایسے لوگ پروڈیوس کیے, ہماری ایجوکیشن سسٹم کا یہ پروڈکٹ تھا. لیکن ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے پروڈکٹ میں پرابلم ان کو پتہ ہے. لیکن آج اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے مراد میری یہ نہیں کہ صرف امریکہ یورپ, نہیں, پورا نان اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. ان سب کو یہ پتا ہے لیکن دے ڈونٹ ہیو اینی سولوشنز, کیونکہ آج بھی جتنے ظلم اور زیادتیاں ہیں دنیا کے اندر, جتنے میسیکرز ہیں, ان کی اب آپ کو میں کچھ تصویریں دکھاؤں گا انشاءاللہ, یو ول کم ٹو نو. دیکھیں اسلام جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایلیویٹڈ مین ٹو دا بیسٹ آف دا کریشن. ہمارا دین نے کیا کیا ہے کہ ہمارے بیسٹ آف دا کریشن ہمیں انسان کو قرار دیا. آپ کو پتا ہے نا فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یہ وہ اللہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا. امیجن کریں کہ ہر ریسورس وہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, انسان کو اتنا ایلیویٹ کیا. اور آپ امیجن کریں کہ ہر ریسورس, ہر جاندار, ہر کریچر, ہر کریشن وہ انسان کو سرو کرتی ہے. آپ کبھی امیجن کریں, ذرا میں اس دن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, جانور ہیں, جانوروں کو کس طرح ہم سرو کرتے ہیں. وائلڈ اینیملز, شیر جیسے جانور, یعنی جن کو ان کو ہم ٹیم کرتے ہیں, ان کو ہم سرکس کے اندر نچاتے ہیں. اور آپ یہ ذرا سوچیں ذرا اس بات کو. آپ کو پتا ہے کہ ایک کتاب ہے, مجھے نام بھول گیا, میں آج کل پڑھ رہا ہوں, اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ایموشنز آر کریٹڈ, ہاؤ ایموشنز آر میڈ یا کریٹڈ. ایگزیکٹلی مجھے نام بھول گیا, انشاءاللہ اگر میں تھوڑا سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا, یا آپ گوگل کر لیں, آپ کو مل جائے گی کتاب. آپ کو امیجن کر, آپ اس کو ذرا پڑھیں کہ یو وڈ کم ٹو نو کہ ایموشنز جو انسان کو اللہ نے یہ جو ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی ایبلٹی دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. آپ کو پتہ ہے جانور کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے, آپ کو درد ہو رہی ہے, یا آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا ہے اور آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو اینی ٹولس ٹو ایکسپریس دیٹ. آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے. دنیا کی کسی عدالت میں آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ آپ جانوروں کے ساتھ جو مرضی کر لیں, آپ ان کو گدھے کو مار دیں, جتنا مرضی آپ اس پر ظلم کر دیں, گرمی کے اندر اس کو مار رہے ہیں, پانی بھی نہیں دے رہے, اس کے باوجود وہ ایک زبان سے آپ کے خلاف شکوہ نہیں کر سکتا. امیجن کر سکتے کبھی اللہ تعالیٰ, امیجن کریں کہ اگر اللہ آپ کو اس سے ریپلیس کر دے اور آپ کو اس جگہ پہ لے آئے, تو آپ کی کیا, یعنی آپ کے اندر کیا ہوگی. انسان کو اللہ نے نا بہت بلند مقام دیا, لیکن اللہ نے کہا کہ اے بندے یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا, تجھے شوق ہے, تجھے گوشت پسند ہے, ذبح کر, تو کھا, اور تو اللہ کا شکر ادا کر, میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا اس بات پہ. تو نے دنیا کی جو ریسورسز یوز کرنے تو یوز کر, دس از فار یو اونلی. اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ. اگر آپ اللہ کو اس ایکویشن سے نکال دیں پھر آپ یو ول فال لوسٹ آف دا لو. قرآن مجید میں اللہ کیا کہتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اگر جب انسان اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, ثم رددناہ, پھر انسان پھر اتنا نیچے گرتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آن دا کانٹری ایتھیزم جو ہے, اگین ایتھیزم یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, ایتھیزم جب یہاں پہ میں بات کروں گا تو ایتھیزم سے مراد میرا صرف یعنی ٹپیکل ایتھیزم نہیں ہے جو ڈیفینیشن میں آتا ہے. ایتھیزم سے مراد اینٹی اسلام, اینی تھنگ اگینسٹ اسلام اور ریلیجن, کوئی بھی ہو. Atheism makes man a product of natural evolutionary process, thereby giving justification to carry out some of the most heinous crimes ever committed on the face of the earth. اب میں ذرا آپ کو اسلام کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی عبداللہ بن مبارک کی, اور آگے بھی دکھاؤں گا, اور کیسے اسلام نے ایلیویٹ کیا ہے. اب ذرا میں آپ کو اسلام کے مخالف جو نظریات ہیں ان کے آؤٹ کمز اور پروڈکٹس دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. کیونکہ وہاں پہ اللہ نہیں ہے, وہاں پہ خدا نہیں ہے, تو اس لیے اس کے نزدیک ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس سے انسان گزرا ہے, اور انسان ایک بایولوجیکل ایک بینگ ہے جو ختم ہو جائے گا. اسی لیے وہ ایک اسپیشل نہیں ہے. جب وہ اسپیشل نہیں ہے تو پھر اپنے سروائیول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو آپ نے سنا ہوا. تو آئیے میں آپ کو کچھ اس کی تصویریں دکھاتا ہوں. آئی ول آسک ریکویسٹ حماس ٹو ایکسپلین دس یونٹ 731. آئی ہوپ یو نو اباؤٹ دس. اچھا دیکھیں, ایڈوینٹ آف 19th سینچری, ایج آف انلائٹنمنٹ کے بعد
ایک بہت ہی اکنامک شفٹ آیا پوری دنیا کے اندر, اور وہ اکنامک شفٹ جو ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم بہت زیادہ اکنامکلی سینٹرلائزڈ اکانومی کی طرف چلے گئے, اور ہمارے ایون مورلس جو ہیں وہ ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اس پروسیس کے تھریے, اکنامک پروسیس کے تھریے, اسپیشلی گلوبلائزیشن میں. انڈسٹریلائزیشن میں یہ ہوا کہ جب ہم نے ہر چیز کو اکانومائز کر دیا, انکلوڈنگ آپ کے مورلس بھی انسینٹیوائز ہو گئے, انکلوڈنگ آپ کے ریلیشنس اور لو ریلیشنس بھی اکنامکلی انسینٹیوائز ہو گئے ہیں, اور اس وجہ سے یہ ساری چیز جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دی اکانومسٹ نے یہ بہت اچھے طریقے سے رپورٹ کیا اس کو کہ یہ جو چینجز آئی ہیں ہمارے سوشل اسٹرکچر کی, ہمارے جتنے بھی انڈسٹریل اسٹرکچر کی, ہمارے مارکیٹ کی, وہ ساری جو ہے اس کے ذریعے آئی. لیکن جب ایونٹ ہوا ہم نے کہا کہ چلو ہم اپنا کچھ سیکھ لیتے ہیں اس سے, کچھ وہ چینج کر لیتے ہیں. لیکن 19th سینچری تھرو آؤٹ 20th سینچری, اسپیشلی 20th سینچری آن ورڈس بہت ایٹراسٹیز ہوئیں جو کہ ان امیجنیبل ہیں. ایک ہی ایگزامپل ہے, کسی کو اس ایگزامپل کا پتہ ہے, یونٹ 731 کا؟ ڈز اینی باڈی نو؟ یونٹ 731 ورلڈ وار 2 کے دوران جیپنیز نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے انسانوں کے اوپر. یہ کس قسم کے ایکسپیریمنٹ تھے؟ دی واز بایولوجیکل ایکسپیریمنٹ. انہوں نے بایولوجیکل وارفیئر اور ویپنس کو ری انجینئر کیا. ان کو ایک فیسلٹی مل گئی تھی, یہ پیچھے فیسلٹی کی فوٹوگراف بھی ہے. یہ چائنا کے اندر امپیریل جیپنیز آرمی نے یہ فیسلٹی ایکوائر کر لی. اس کے اندر کیا ہوا؟ بایولوجیکل ویپنس ور ڈیولپڈ اینڈ ٹیسٹڈ آن ہیومن پاپولیشن. 400,000 ہیومن پاپولیشن واز ایکسٹرمنیٹڈ بیکاز آف سچ ٹیسٹ. کس طرح ہوا تھا؟ سفلس کو ری انٹروڈیوس کروایا گیا لیب کے اندر, سفلس ریجنریٹ کیا, اور بلیک پلیگ, کسی کو بوبونک پلیگ کا پتہ ہے, بلیک ڈیتھ, وہ آپ سمجھ لیں کہ 20th سینچری میں لیب کے اندر ری انجینئر کی اور ہیومن پاپولیشنز اور سٹیز کے اندر فائر کی گئیں لو فلائنگ پلین سے. Diseases were injected into humans, were cut and opened into observe effects while they were alive. vivisection basically. ان کے اندر سفلس انجیکٹ کیا گیا, اس کے اندر ڈفرینٹ بیماریاں انجیکٹ کی گئی اور ان کے پیٹ کٹ کر کے اوپن کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم آپ سے کینڈیڈ ہوں گے. ایون ریپ, پریگنینسی کے ایفیکٹس, ریپ کے شدہ خاتون جو ہیں ان کو بھی ویوی سیکٹ کیا گیا کہ ریپ کے کیا افیکٹ ہوتے ہیں چائلڈ کے اوپر ان ڈیزیزز کے وائل دے آر لیونگ. اس کے علاوہ انٹائر ولیجز بائی بامبس, اور کون سے بامب تھے؟ بایولوجیکل بامبس تھے. اس کے اندر اینتھریکس وہ دوبارہ بنایا گیا. بوبونک پلیگ واز ریجنریٹڈ ان دا لیبس اینڈ ٹیسٹڈ آن چائنیز سٹیزن ان ٹینز آف تھاؤزنڈس اینڈ ٹیسٹڈ فلیم تھروز اینڈ گرینیڈ آن ہیومنس. فلیم تھروور زندہ بندوں کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے, ان کے اوپر فائر کیا گیا اور اس طرح ٹیسٹ کیا گیا. اور یہ سارا ایک واٹر پلانٹیشن فیسلٹی اور ٹیسٹنگ فیسلٹی کے نام پہ یہ جگہ بنی ہوئی تھی. لیکن کسی کو نہیں پتا تھا یہاں ایکچولی میں ہو کیا رہا. اس کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا؟ یہ لوگ پکڑے گئے, ان کو مارا گیا, ان کو ٹرائبیونل ہوا. اس کی اینڈ ہسٹری یہ ہے کہ امریکہ نے ان سب سائنٹسٹ کو امیونٹی دے دی. یو ایس اور CIA نے پکڑ کے, یہ جب پکڑے گئے وار کے بعد, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں بایولوجیکل ویپنس کا, ٹھیک ہے, آپ ہمیں بری ذمہ کر دیں. اینڈ دیز پیپل, ایشی جو کہ اس کا فاؤنڈر تھا, دے آل ڈائیڈ اے نیچرل ڈیتھ. امیجن کریں کہ کتنی یہ اکنامکس اور مٹیریلسٹک انڈرسٹینڈنگ آف ورلڈ جب ہوتی ہے تو آپ کا سارا لین دین انسانیت کی بیسس پہ نہیں ہوتا, وہ اس اکنامکس ڈیل کی بیسس پہ ہوتا ہے, ویپنس کے بیسس پہ ہوتا ہے, اس فائٹ کے بیسس پہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے آگے جا کے بڑھنا ہے. دیکھیں وہ سیم جو بات کی تھی, ایشی بھی جو ہے مائکرو بایولوجسٹ تھا, دا پرسن جس کی آپ نے شکل دیکھی ہے, مائکرو بایولوجسٹ, اور یہ لیب کے اندر ہی لوڈ ورکنگ ان دا لیب اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ڈاکٹرس کو ٹارگٹ کرنے آئے ہیں یہاں پر, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو ایک لیسن دینے آئے ہیں کہ ایجوکیشن کا ایکچولی میں مطلب کیا ہے, اور اس کے پیچھے یہ سٹوری جو ہیں, یہ سٹوریز جو ہیں یہ آپ کو شو ہوں گی کہ اس کے آگے کیا چلتا ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے, ڈپینڈنگ اپان ہاؤ یو میک یور ڈیسیجنس. سیم چیزیں جب آپ پوری ہیومن انڈرسٹینڈنگ کو سمجھتے بھی ہیں, جس طریقے سے آپ اسے بچانے کے لیے سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اس کی ڈسٹرکشن کے بھی بیسٹ ویز سوچ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی اس بات میں. اینڈ ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ, اٹس اپ ٹو یو.
ادر دین دیٹ اس کے آگے اگر ہم اور بھی دیکھیں, دس از اندر ڈپلیٹڈ یورینیم, کانسیکوینس یوز آف ڈپلیٹڈ یورینیم ان عراق اینڈ بالکنز. آپ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس سے ورلڈ وار 2 کی بات تھی یا ختم ہو گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ورلڈ وار 2 سب نے ہم نے کہا کہ جی ہم نے لیسن لرن کر لیے, نہیں, اس کے باوجود یہ چیزیں ایٹراسٹیز آگے چلتی گئی ہیں. یورپس نے, امریکہ نے, ویٹنام وار, اس کے علاوہ عراق وار, ان سب پہ ایسی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. اچھا, میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب گلف وار میں سے آپ کو کس کو پتا ہے, کس لوگوں کو پتا ہے گلف وار کا؟ صرف 2 بندوں کو پتا ہے. یار ویسے آپ لوگ نا پڑھتے نہیں ہیں, ٹو بی آنیسٹ. نہیں, پڑھتے بہت ہیں یہ بچے, لیکن کون سا پڑھتے ہیں یہ غلط بات ہے. دیکھیں ایک بات ہے, ہماری جو ویسے ایجوکیشن ہے نا, تھرو آؤٹ اسکولنگ, ہمیں ورلڈ ہسٹری کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ اسلامک اسٹڈیز صحیح طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. سب سے بورنگ سبجیکٹس ہمارے پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز ہوتے ہیں, اور ورلڈ ہسٹری نہیں, ہم نے بس پاکستان اسٹڈی پڑھنا ہوتا ہے, اور وہ اس سے بھی ڈبل بورنگ ہوتا ہے. دیکھیں ایکچولی میں ہماری جو ہسٹری ہے, ہمیں ان چیزوں کا ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے, سویلائزیشنس کا, ورلڈ کلچرز کا. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں, ہوا یہ تھا کہ گلف وار جب ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے کہ عراق نے انویڈ کیا تھا, آپ کو پتا ہے, کویت کے اوپر, اور اس کے اگینسٹ جو ہے اس کے ڈیفنس کے اوپر امریکہ نے نیٹو کے ساتھ اراؤنڈ 23 کنٹریز کا کولیشن تھا, اور اس نے اٹیک کیا عراق کے اوپر. اب ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اور یونائٹڈ نیشنز کے بہت زیادہ یعنی رولز اور قوانین کے مطابق, اور اسی طریقے سے جنیوا کنونشنز کے مطابق, آپ کچھ اسپیسیفک ٹائپ آف ویپنز کمپلیٹلی کبھی بھی نہیں یوز کر سکتے, جس کے اندر سے ایک جو تھا وہ ڈپلیٹڈ یورینیم تھا. ناؤ آپ امیجن کریں کہ اگین میں ادھر صرف امریکہ کو رگڑا نہیں لگا رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اگین اس میں بہت سے لوگ آئیں گے, اس میں یہودی بھی آئیں گے, ایون اگر کسی نے بھی کوئی بھی زیادتی کری, ہم جنرل میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, جسٹ ٹو گیو یو دی ایگزامپل کہ جہاں پہ خدا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ اراؤنڈ 300 metric tons of depleted uranium was actually used in Iraq. اور آپ کو پتا ہے یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے, اور اس کو آپ آرام سے نیوٹرلائز نہیں کر سکتے. And when it's in the environment, it causes a lot of havoc. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ یورینیم یوز کیا تو اس کی وجہ سے نہ صرف تباہی مچی, تباہی مچنے کے بعد جنریشنز ٹل جنریشنز اس کے افیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے تھے ان فارم آف میوٹیشن اینڈ ملٹیپل تھنگس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. نہ صرف یہ کیا, یہ تو کیا ہی کیا, حالانکہ یہ اپنے قوانین کے مطابق الاؤڈ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود یہ یوز ہوا. بیکاز کون پوچھنے والا نیٹو کو, یونائٹڈ نیشنز کو کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں, مسلمان تو ایک کتا مار دے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں مارا, اور اس کو سزا مل سکتی ہے, لیکن ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ اب 300 آپ امیجن کریں کہ یہ جو ہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل, اور یہ اس طرح کا مٹیریل یوز کیا گیا. اب ہوا کیا, یہ تو تھی وار کے دوران. اب آگے کیا ہوا اس کے بعد پوسٹ گلف وار 1991 سے لے کے 1998 تک, یہ 8 سالوں کا ایک پیریڈ تھا جس کے اندر پھر یونائٹڈ نیشنز نے سینکشنز لگائیں, امپوز کی عراق کے اوپر. اور سینکشنز کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی قسم کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی, اور عراق کے اوپر سے نو فلائی زون اس کو قرار دیا کہ وہاں پہ کوئی جہاز اڑ نہیں سکتا, کسی بھی قسم کی کوئی خوراک نہیں جا سکتی, کوئی میڈیسن نہیں جا سکتی, کسی بھی قسم کا لین دین نہیں ہو سکتا. کمپلیٹ بائیکاٹ کیا گیا 8 سال تک. ان 8 سال امیجن کریں کہ ڈپلیٹڈ یورینیم وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ نے سینکشنز لگائی ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے بمبنگز بھی ساتھ شروع کی ہے. تو اس وقت ہوا کہ ادھر افیکٹس دیکھیے گا, اور میں آپ کو پھر اس کے بعد آگے چل کے دکھاتا ہوں what actually happened. 2 to 3 cases of اب جس آپ کو پتا ہے عراق کے اندر, دس از اسٹیٹسٹکس, اگر آپ اس کی سرچ کریں, میں آپ کو انشاءاللہ ایک بک بھی ریکمینڈ کروں گا اس کے بعد, جو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. اس میں یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہے, اور وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی, وہ انہی کے لوگوں نے لکھی ہوئی کتاب. ہوتا یہ تھا کہ امریکہ یعنی عراق کے اندر نارملی 2 out of 3 بچوں کے اندر کینسر جو ہے وہ ہر مہینے, عراق پوری یعنی کنٹری کے اندر 2 to 3 جو تھے بچے جو تھے وہ مہینے میں ان کا کینسر رپورٹ کیا جاتا تھا. لیکن جب یہ ہوا, جب یہ سینکشنز لگی اور اس طریقے سے ڈپلیٹڈ یورینیم وہاں پہ یوز کیا گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, اٹ انکریز فرام 35 to 40 a month. امیجن کریں کہ جہاں پہ 3 اور 5 بچوں کے اندر کینسر رپورٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد ود ان ایئرز بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کو 30 to 40 ایسے عجیب اور سیریس قسم کے کینسرز دیٹ ور نیور وٹنس بفور وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے.
ٹو دی ایکسٹینٹ ہوا یہ کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا, ڈاکٹرز نے کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ یہ جو ویپنز یوز کیے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ پوری پاپولیشن کی 48% وہ پاپولیشن جو ہے 48% آؤٹ آف 100 جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ فلاں کینسر کا شکار ہوں گے, خاص طور پہ بچے. They actually predicted that. انہوں نے کہا یہ کنفرم فگرز ہیں. اچھا پھر کیا ہوا آگے؟ After the Gulf War, sanctions were imposed in Iraq that led to the death of around 500,000 children. اب ہوا یہ کہ جب sanctions لگ گئیں, بیماریاں بہت عام ہو رہی ہیں اور ایک چھوٹی چھوٹی پین کلرز اور اس طرح کی جو دوائیاں جو عام طور پہ یوز کرتے ہیں وہ بھی جانا وہاں پہ بند ہو گئیں, تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ٹول انڈر 5 جو بچے 5 سال سے کم تھے ڈیورنگ 8 سالوں کے اندر 0.5 ملین یعنی 5 لاکھ بچے جو تھے وہ مر گئے, بیکاز دے کوڈ ناٹ ہیو دا بیسک میڈیکل اسسٹنس اور میڈیکل ہیلپ. 5 لاکھ بچے صرف 8 مہینوں کے یعنی 8 سالوں کے اندر بچے, یہ جو انڈر دی ایج آف 5 ہیں, ابھی بوڑھے اور اس سے اوپر جو تھے ان کو کوئی کیلکولیشنز نہیں کی گئی. اس سے نیچے بچوں کی یہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو بڑی ہمبل فگرز ہیں, جو ریکارڈڈ فگرز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہوئی سینکشنز, کیونکہ دیکھیں وار صرف بمبنگ سے نہیں لڑی جاتی, وار کے لڑنے کے اور بھی بہت سے طریقے. اکنامک وار, آج کل کی دنیا میں زیادہ تر اکنامک وار پھر آپ کو اندازہ ہے, آپ میں سے جو لوگ پالیٹکس یا پھر اس طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے گا. ایڈیشنلی they were bombed. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو بچے جو مرے گئے اور یہ اس کے اندر ان کے اندر جو پھر بیماریاں آئیں اور یہ جو میوٹیشنز ہونا شروع ہوئیں اور جس طرح کے عجیب و غریب کینسرز اور بیماریاں آئیں, ان کی وجہ سے سبحان اللہ یہ یہاں پہ رکا نہیں. پھر یہ دوبارہ جو ہے عراق 2003 کے اندر آپ کو پتا ہے دوبارہ وہاں پہ وار شروع ہوئی اور دوبارہ ڈپلیٹڈ یورینیم یوز کیا گیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو بیسکلی الجزیرہ کی ویڈیو ایک ڈاکیومنٹری ہے, ایک امریکن نے بنائی ہے, دیٹ از اباؤٹ عراق آفٹر امریکنز. اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ واٹ از ایکچولی ہیپنڈ آفٹر دس. یہ پوسٹ گلف وار کے اندر کیا کیا آپ کو نظر آئے گا, اینڈ دین ہولڈ یور ہارٹس فار دس. اچھا بیفور دس ویڈیو اسٹارٹ, ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک سوال ہے, از ریلیجن دا کاز آف سفرنگ تھرو آؤٹ ہسٹری. سب سے بہت کامن چیز یہ ہے کہ جب آپ کو آج کل کے ڈسکورس میں ملتی ہے نا, اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دین وجہ ہے, کیا لڑائیوں کی وجہ کیا ہے, دین ہے جی, سیکٹیرینزم ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دس از ایکچولی فیکچولی انکریکٹ. یہ بات factually and statistically incorrect. Religion is not the major cause of suffering throughout history, throughout all of history. ایک انسائکلوپیڈیا آف وارس ہے جو کہ ڈیتھ ٹولز کے بیسس پہ ڈسکس کرتی ہے اس ٹاپک کو. انسائکلوپیڈیا آف وارس بھی اس چیز کو لسٹ کرتی ہے کہ میجورٹی آف ڈیتھ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہیں وہ ہوئی ہیں نان ریلیجس ریزنس کی وجہ سے, جو بلکہ گریڈ کی وجہ سے, لینڈ کی وجہ سے, گولڈ کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے. ادر دین دیٹ ایک ایکسپرٹ ہیں رچرڈ لیڈ نباؤ, ہی از این ایکسپرٹ آن وار اسٹڈیز فرام کنگس کالج لنڈن. یہ انالسٹ ہیں, انہوں نے بھی لسٹ کی ہیں وائی نیشنز فائٹ. ان کی کتاب ہے جن کا نام ہے وائی نیشنز فائٹ. اس کے اندر بھی ان ایکسپرٹس نے انالیسس بھی کیا ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ بہت کم مارکر کرتا ہے ریزنس فار سفرنگ ان دا ورلڈ. ریلیجس ریزنس کی وجہ سے وار ایکچولی میں بہت کم آتی ہیں, اراؤنڈ 7% اس نے کیا, لیکن میجورٹی 98% اس میں یہ سیکولر نان ریلیجس ریزنس ہے. جیسے آپ ورلڈ وار 2 بھی دیکھ لیں, ورلڈ وار 1 بھی دیکھ لیں, یہ میجورٹی ڈیتھ ٹولز جو ہیں ہمارے 20th سینچری میں ہوئے ہیں. دیز ڈیتھ ٹولز آر ناٹ بیکاز آف اے ریلیجس وار. یہ کوئی دینی وار نہیں تھی, یہ کوئی سیکٹیرین وار نہیں تھی. ان کو آپ پڑھیں جو میجورٹی وارز ہوئی ہیں جس میں سب سے زیادہ ڈیتھ ٹول رہا ہے, ایون وکیپیڈیا پہ بھی لسٹ آف وارز بائی ڈیتھ ٹول کھولیں, اس میں بھی آپ کو ریلیجن بہت نیچے ملتا ہے. اور یہ ہمیں illusion دی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل مطلب یعنی دیر ور نیور کلنگز ان دا نیم آف ایتھیزم. اٹ از سمپلی انٹرو. ابھی اس کو بھی ہم کھولتے ہیں, اینڈ دس از ون آف دا ریزنز, دس از ون آف دا تھنگس دیٹ یو وڈ سی ان دس. حرام, ما احنا ديننا ما يسمح لنا ان نقطع الذريه. فجوني اطفال اثنين, الاول مات راسا والثاني تشوه خلقي وندفنوا اثنينهم مقبره الشهداء. When he was born, just months after the US-led invasion, Hamed seemed healthy. But after the sieges of 2004, doctors diagnosed him with brain atrophy. There's no question in his father's mind as to the cause. أكدوا الأطباء مو بس حالة حامد, حالات هواية
الأسلحة اللي المتنوعة اللي استخدموها الأمريكان داخل المدينة، الفسفور الأبيض وأنواع أخرى محرمة دوليا. Hamed's parents dread the future that lies ahead for him here in Fallujah. In a year-long survey Alani conducted at the hospital, she found 147 incidents of congenital malformation per 1,000 births, about 5 times the international norm. And in another study, she and her colleagues found higher than normal levels of enriched uranium and mercury in the hair of parents of children born with congenital malformations. देखिए ये सारा कुछ दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इस इल्यूजन में कभी ना बैठना। ये जो इंसानियत के पांडे खड़कते हैं ना हर वक्त हम ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ये सारा लाए है। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट लाए। और ये सिर्फ एक नहीं है, हिस्टोरिकली और भी रहा है, ठीक है। कहते हैं कि देयर इज़ एक और मिथ है, नोबडी हैज़ बीन किल्ड अंडर द नेम ऑफ एथिज्म, दिस इज़ ऑल्सो अ लाई। ये एक है लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट जो कि सोवियत रशिया में बनी थी। अराउंड 3.5 मिलियन इसके मेंबर्स थे। इनका जो पर्पस है वो देखें, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रमोशन ऑफ एथिज्म एंड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ रिलीजन इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर वगैरह नहीं देते थे दीन के खिलाफ, ये बाकायदा इनकी सब ग्रुप स्टूडेंट से बड़े, ये स्टूडेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अंदर से सपोर्ट करती थी और ये जाके परसिक्यूट करते थे। उसके अलावा अलहदा से परसिक्यूशन भी होती थी जो कि गवर्नमेंटल परसिक्यूशन होती थी। प्रीस्ट की चर्चेस बर्न की गई, बुक्स बर्न की गई, ठीक है, उनके पीछे पड़े रहे। ये जो स्टूडेंट है ये हरास करते थे बाकायदा जाके, ये भी खुद भी इन्वॉल्व थे किलिंग्स के अंदर। इसके अलावा प्रोपागेंडा पोस्टर्स बनते थे। ये दरमियान वाली फ़ोटो जो है आप देखें कि स्टालिन को एक रिलीजियस फिगर की तरह, एक रिलीजन, ये लादीनियत का रिलीजन जो है वो भी प्रेजेंट होता था। दोनों साइडों पे जो चीज़ें हैं ना वो प्रोपागेंडा पोस्टर्स हैं सोवियत रशिया के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो रिलीजियस तबका है उसके ऊपर वॉर और हमला हो, ये दिखाने के लिए कि, और ये परसिक्यूशन प्रोपागेंडा के ये ईवल हैं, और ये बिल्कुल ऑपोजिट होता था, ठीक है। और अभी भी होता है, अभी भी आपके सामने बदनाम किया जाता है दीन को, दीन से एसोसिएटेड लोगों को, सारा कुछ होता है, अभी भी होता है। और अदर देन दैट परसिक्यूशन, इनकी जो किलिंग्स है, ये तो सिर्फ मैंने अमाउंट ऑफ वॉलंटियर्स बताए हैं, उसके अलावा इनकी जो किलिंग्स हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। ये स्टेट करना काफ़ी नहीं है। ये आप लोगों को पता है कि माओ के अंडर 20 मिलियन किलिंग्स वहाँ पर, ठीक है, उसके अलावा स्टालिन के एरा में, उसके अलावा हिटलर की, ये सारी सोशलिस्ट पार्टीज़, रेड पार्टीज़, जो कि एक्चुअली में नाम जो है वो है, लेकिन ये प्योरली इनके एंटी रिलीजन एलिमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज करते रहे हैं। एंड द लार्जेस्ट परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस एंड रिलीजियस क्लास इन हिस्ट्री जो है वो सोवियत रशिया में हुई थी। एक ये कोड है एग्जिस्टेंशियल कॉमिक्स की तरफ से, एंड व्हेन वी एंटर द एज ऑफ एनलाइटमेंट वेयर रीजन फाइनली रूल्ड ओवर सुपरस्टिशंस, देन व्हाट हैपेंड? जेनोसाइड मोस्टली, ठीक है ना। और यही हुआ है, प्रैक्टिकली जेनोसाइड हुआ। आप समझते हैं कि एनलाइटमेंट से और रीज़न से ये चीज़ें हुई है? नहीं, रीज़न हमने लूज़ की है, हमने ह्यूमैनिटी को लूज़ किया और बहुत बुरे तरीके से लूज़ किया, इस हद तक कि ये सीधे आपके इफेक्ट में है। तो जो भी आपको ह्यूमन राइट्स का डंडोरा पीटता है ना, एटलीस्ट वो सबसे पहले आपको उसके मामले में शक हो जाना चाहिए।
اور ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی ہم ذرا اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی آگے. اچھا یہ ہے یس ایتھیسٹ مس نو ون ہیز ایور کلڈ ان دا نیم آف ایتھیزم. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آرٹیکل ہے, یہ اس چیز کو باقاعدہ لسٹ کرتا ہے کہ ایکچولی میں اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ سیکٹس ہیں, آپ آپس میں لڑائی کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھیں. لک ایٹ دس, دا سفرنگ کاز بائی ایتھیزم. Atheists who make nonsensical, ahistorical and mythological claims that as this one prove they have never truly examined their own community's behavior under the microscope as they enjoy doing with us. اب ذرا بیچ میں یہ لسٹ دیکھیں. مارکسزم, سوشلزم, کمیونزم, ماوئزم, ناززم, فیسزم, ٹوٹلیٹریزم, لبرٹیرینزم, اس کے علاوہ رابر باربرزم, انڈسٹریلائزیشن, سیکولرزم, جنگوئزم, آرکنزم, سوشل ڈارونزم, یوجینکس, یہ لسٹ اینڈلیس ہے ان کے سیکٹس. اور ایک طریقے سے انہوں نے جو ڈسٹرکشن کی ہیں, ہر ایک اس کے پیچھے, ہر آئیڈیالوجی کے پیچھے کلنگس ہیں اور ملینس کی تعداد میں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سیکٹس بہت زیادہ ہیں, آپ کے اندر یونٹی نہیں ہے. یہ دس از آلسو این ایلوژن. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کمپیریٹیولی کمپیئر ٹو دیم وی آر مچ مور یونائٹیڈ ان آور کاز, ان آور پرپز. پوری دنیا کی ہسٹری میں کمپیئر کر لیں کسی بھی ریلیجن کے کمپیئر میں, اسلام میں یونٹی بہت زیادہ. اس کا کانسیپٹ آف یونٹی ایون ریسرچ میں بھی پبلش ہوا ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ یونائٹس دا کانسیپٹ آف امہ. اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچرز نے اسٹڈی بھی کی اور بتایا کہ یہ ایک یونیک ایلیمنٹ ہے اس پوری قوم کا, اس اسلام کا, جو کہ ان سب کو جو ہے وہ یونائٹ کر کے رکھتا ہے. اور توحید کا ایلیمنٹ, اس کے جو 5 پلرز, ہمارے 5 پلرز پہ کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا. ہماری کئی کور کانسیپٹ ہیں جو سب کے سامنے یونیفائڈ ہیں. اتنی بھی یونیفیکیشن ان میں نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں, ایون پریکٹیکلی اور اس طرح بھی, کانسیپچولی بھی. اچھا, یہ کوٹ بڑا مشہور ہے, کسی کو پتہ ہے کس کا کوٹ ہے یہ؟ عبدالستار ایدھی کا. ٹھیک ہے, نو ریلیجن ہائر دین ہیومینٹی. یہ بھی ایک آپ دیکھ لیں کہ اگر ہیومینٹی کو یا انسانوں کو اپنے طرز پہ چھوڑ دیا جائے بغیر دین کے, تو ہیومینٹی کی کوئی سینس بنتی ہے؟ انسان کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی آپ کوئی کیئر کریں. ٹو بی کوائٹ آنیسٹ, اگر آپ ذرا سوچیں, ایک مرغی جو ہے, ککڑی جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بلکہ زیادہ سادہ قسم کی چیز ہے, کسی کو ہرٹ نہیں کرتی. کسی کو اگر کسی نے پیک کیا ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایک سادہ سا جانور جو ہے, ہی ہیز مور رائٹ. آپ مطلب یعنی اینیملزم جو ویجیٹیرین, وہ زیادہ سینس بنتی ہے ایز اپوز ٹو ہیومینٹی, اگر آپ عقل سے سوچیں. دیکھیں, ہیومنزم اٹ سیلف ڈز ناٹ میک سینس وداؤٹ ریلیجن. اللہ نے ہی آپ کو بنایا ہے, اللہ نے ہی آپ کو چیزیں دی ہیں. اگر اس لاز کے بارے میں کرتے ہیں تو ہیومن کے اندر انٹرنیٹلی کوئی چیز نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ بڑا قتل و غارت کر سکتا ہے, اس میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. دین ہی آپ کو آرڈر میں رکھتا ہے, آپ کو اس کو سینس آف سیکیورٹی, سینس آف انٹائٹلمنٹ دیتا ہے, جس میں آپ کو بتایا کہ آپ اشرف ایسے نہیں ہو, آپ اس وجہ سے اشرف ہو کیونکہ یو فالو the laws of God. That is why you are a human, not on your own. On your own ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے, اگر ان کو بغیر دین کے چھوڑ دیا جائے تو یہ دیا ہے, then this is also a false quote. اچھا, ہیومنزم کی ایک اور چیز, جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں ہمارے بھی, وہ ایکچولی میں لیے کہاں سے گئے ہیں. اس کی انیشیل جو ورکنگ ہے وہ آئی کرسچن ایتھکس سے ہے. یہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ, یہ تھوڑے سے میم ہے, سوری, یہ کسی کو اگر پتا ہو اس کا, مسٹر بین جو ہے وہ چیٹنگ کر رہے تھے. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ, دس از اے ریپرزینٹیشن آف ریئلٹی جو ہوا ہے. یہ جو ہیومنزم کے بھی لاز ہیں وہ آئے بھی یہاں سے. اینی ہاؤ, نیکسٹ. تو کنکلوژن یہ تھی اس پورے سیشن کی, اس پارٹ کی, کہ بیسکلی انسان, صرف انسان اگر آپ لے لیں, ہیومن لے لیں, اس کے پاس ایک مرغی سے زیادہ رائٹ نہیں ہے زندہ ہونے کا. کیونکہ مرغی جو ہے وہ زیادہ انوائرمنٹل سیف بھی ہے, وہ انوائرمنٹ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی, اور اس نے اتنا کبھی قتل و غارت بھی نہیں کیا. لیکن انسان جو ہے اس نے جو تباہیاں مچائی ہیں انوائرمنٹ کے خلاف, دوسرے انسانوں کے خلاف, تو وہ اگر آپ صرف پیور ہیومن ورسز اینیمل کی بیسس پہ دیکھیں تو اینیملز ڈو ہیو مور رائٹ ٹو سروائیو اینڈ لیو آن دس ارتھ ایز کمپیئر ٹو اس. لیکن ہمیں کیا چیز اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, ہمارا خدا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا ایک مقصد ہے, اور جب تک وہ انسانیت, وہ مقصد پورا ہوتا رہے گا,
انسان کے پاس بھی رائٹ ہے اس دنیا میں رہنے کا, لیکن جس دن وہ اپنا مقصد ختم کر دے گا اس دن قیامت آ جائے گی. آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت جو ہے جب آئے گی وہ بدترین لوگوں پر آئے گی. یعنی اگر ایک بندے کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لیں گے, اور جو سور پھونکا جائے گا وہ بدترین لوگ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے زنا کر رہے ہوں گے, اور اس طریقے سے قتل و غارت اور زیادتی اور ظلم ہوگا, اور ایک بھی بندہ دیندار نہیں ہوگا. ان لوگوں کے اوپر وہ اشرار الخلق ہوں گے, بدترین کریشن ہوں گے, اینیملز اور جانور بھی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں گے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنا شروع کر دیں بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابہ, اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیں تو اتنی کڑی سزا دیں کہ اس دنیا کے اوپر کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہ کر سکے. تو دنیا کے اوپر جتنے بھی مسائل آتی ہیں, یہ سونامیز آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ریزن انسان خود ہے جس کی وجہ سے دوسری اللہ کی مخلوق سفر کرتی. تو انسان کوئی بہت اسپیشل نہیں ہے. اگر آپ صرف ہیومن کی بات کریں کہ ہیومنزم از far beyond any religion, this is just an illusion, just a myth. Although میں کمنٹ نہیں کرتا کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کیسے تھے, that's not my subject اور نہ میرا وہ ایریا ہے. I just want to actually deconstruct and actually critique the ideas. اور یہاں پہ ہم یہ critique کر رہے ہیں آئیڈیاز کو. یہاں پہ کسی اسپیسیفک نیشن کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا. ایگزامپلز obviously دینی ہے, کیا کریں, ایگزامپلز مجبوری ہے ہماری کیونکہ ایگزامپلز کے بعد سمجھ نہیں آ سکتی. تو we are just talking about the ideas. اینڈ ان شاء اللہ ویل ٹاک ان دا نیکسٹ. ہمارے پاس ان شاء اللہ 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم کیو اے کی طرف آئیں گے ان شاء اللہ. جب ہم اس کو ریپ اپ کریں گے دین ویل کم ٹو دی ان شاء اللہ کیو اے. وہاں پہ ہم ان شاء اللہ اس کو مزید ڈیکنسٹرکٹ کریں گے اور کھولیں گے. اگلی چیز جو ہے, اسلام گورنز مینس کنڈکٹ ویئر ایتھیزم آفرز مورل نائہلزم. جو مورل نائہلزم ہے یہ ایتھیزم کی آفر ہے, جبکہ اسلام ایک مورل کنڈکٹ کو گورن کرتا ہے. میں نے کھانا کس طرح ہے, میں نے پینا کس طرح ہے, میں نے بات کس طرح کرنی ہے, میں نے اگلے کے ساتھ پیش کس طرح آنا ہے, مجھے اسلام ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرتا ہے. میرا سونا کیسا ہے, میرا کھانا کیسا ہے, ایک ایک چیز کے اوپر قوانین موجود ہیں, کوڈ ہے جس کو مجھے فالو کرنا ہے, جو مجھے ایکچوئل میں اشرف المخلوقات بناتا ہے. لیکن ایک اور کانسیپٹ ہے جو ایتھیزم نے دیا, اگین لادینیت نے دیا, ناٹ اسپیسیفکلی ایتھیزم, اینی تھنگ اگینسٹ ریلیجن, لادینیت نے دیا, اور وہ کیا دیا, مورل نائہلزم. میں حماس سے کہوں گا کہ نائہلزم کو ایکسپلین کریں اینڈ دین آئی ول گیو یو دی ایگزامپلز انشاءاللہ. اس کی ضرورت نہیں, اس کو تیاری کرتا. نائلزم کی جو ڈیفینیشن ہے, اینی باڈی نوز وٹ اٹ از, اینی باڈی نائلزم کبھی سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں پہلے. نہیں؟ اچھا. نائلزم بیسکلی مینس کہ کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے, پرپز نہیں ہے. نائلزم, مورل نائلزم اس چیز ہے کہ مورالٹی بھی جو ہے وہ کوئی کسی اور سے ڈکٹیٹ نہیں ہوتی, ہم خود اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ڈو وٹ یو ول, ڈو داؤ ول, جو کہ اینٹون لوے کی بھی کوٹ ہے جو اس کے فیمس سیٹنسٹ تھا. نائلزم کہتا ہے کہ کیونکہ کسی چیز کا مقصد نہیں ہے تو سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے. نو میننگس, نو ریزن فار ایگزسٹنس, دیئرفور اٹ شوڈنٹ ایگزسٹ ان دا فرسٹ پلیس. ہم اس کا ٹائٹل بھی اس طرح کرتے ہیں کہ نائلزم ایکچولی اگر کوئی مقصد ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں وجود میں کیوں ہیں. اور فریڈرک نیچے کو بیسکلی نا بڑے سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑا نائلسٹ تھا, یہ ہے وہ ہے, اور ایکچولی میں ہی واز این اینٹی نائلسٹ ہمسیلف. یہ بھی لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. اینڈ ہی ایکچولی پرپوزڈ دس, اس کے اگینسٹ جو پرپوزل ہے کہ اگر کسی چیز کا شروع سے مقصد ہی نہیں تھا تو وہ اسے وجود میں ہی نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن دنیا بھی وجود میں ہے, ہر چیز وجود میں ہے, ہر چیز کا مقصد ہے. دس از نائلزم. اب جو ہے مورل نائہلزم جیسے کانسیپٹس جب آپ کی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کریں اور پریویل کریں تو اس کے کچھ پرکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کے کچھ ایسپیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سوسائٹی, obviously اس کے اندر کوئی سیکوینس نہیں, جسٹ ٹو گیو یو فیو ایگزامپلس ٹو لیٹ یو نو کہ وٹ ایکچولی وی گو تھرو, پھر انسانیت کہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر انسان کس طریقے سے اپنا مذاق خود بن جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک مشہور ویب سائٹ ہے, یہ ایک بیسکلی ایک بڑی فنی چیز ہے. دس از اے اسٹیٹسٹک. ہوائی جو ہے, آپ کو پتہ ہے ہوائی از ایکچولی ون آف دی اسٹیٹس آف یو ایس. وہاں پہ ایک میزل الرٹ ہوا کہ ایک میزائل جو ہے وہ آ رہا ہے, ہٹ کرنے لگا ہے اس ایریا کو, اسٹیٹ کو. اور یہ ایک پورنوگرافی کی ویب سائٹ ہے. اگین میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی باتیں اوپن ہوگی, آئی ایم سوری فار دیٹ, بٹ آئی ہیو ٹو اسٹیٹ دا ٹروتھ.
تو ایک یہ اس کی پورنوگرافی کی ویب سائٹ تھی. یہ جو آپ اوپر بات دیکھ رہے ہیں بیسکلی دیز ور دیٹ واز دا سرچز ایٹ دیٹ ٹائم جو وہ ہو رہی تھی. یعنی وہ انہوں نے دکھایا کہ اس وقت جب یہ سچویشن ہوئی تو اس ٹائم پورنوگرافی کی سرچز اس طرح تھی جو شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ شروع میں ویب سائٹ کی طرف سے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ کو میزائل کا الرٹ آیا اور پتہ چلا کہ جیسے میزائل ہٹ کرنے لگا اس علاقے کے اندر, تو ہوا یہ کہ ایک دم جو ہے وہ بار مائنس میں چلا گیا. یعنی لوگوں نے ریسرچ, اب اس وقت کون سوچے کہ میں ان ویب سائٹس کو دیکھوں, ان گندی چیزوں کو اس وقت دیکھوں. تو اس وقت ڈیفینیٹلی ایک قسم کا جو ہے نا دم جو ہے نا لا کے اندر اس کے اندر فال آیا. اچھا کچھ دیر بعد یہ ٹائم تھا 807, ٹھیک ہے نا. 807 کے وقت یہ سارے معاملات ہوئے کہ جب پتا چلا کہ جی یہ الارم ہٹ کرنے لگا ہے, تو ایک دم جو ہے یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو ابھی کنفرم نہیں تھا, جن کو آہستہ آہستہ جب انفارمیشن پھیلی تو ایک دم پھر یہاں پہ ڈراپ کر گیا, اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس ویب سائٹ پہ وزٹ کر رہا ہو اس علاقے کے اندر. ظاہر ہے ساروں کو اپنی جان کی فکر لگ گئی کہ ہم ختم ہونے لگے. ایک دم کیا ہوا کہ 8:45 کے اوپر یعنی 07 یعنی آپ اراؤنڈ 40 منٹس کے بعد یہ پتا چلا کہ دیٹ واز اے فالس الارم. یعنی وہ الارم جو تھا وہ اٹ واز ناٹ اے ریئل ون, تو کچھ ایسے ہی تھا. تو ایک دم جیسے یہ کنفرم ہوا کہ جی اٹ واز اے فالس الارم, تو آپ دیکھیں ایک دم پھر یہ پیک کہاں پہ چلا گیا. کین یو امیجن دیٹ کہ جیسے ہی پتا چلا کہ میری زندگی سیو ہے, تو ایک دم انسانیت کی اورینٹیشن کس طرف گئی, بجائے یہ کہ ان کو خیال آتا کہ یار میری ابھی موت آنے والی تھی, 2 سیکنڈز پہلے میں سوچا تھا میں ختم ہونے لگا ہوں, تو دنیا کے بارے میں سوچوں, میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں, میں دنیا کے کچھ اہم سوالات کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ از لائف جسٹ اے گیم, کیا میری زندگی صرف کھیل تماشا ہے, کیا میں زندگی میں کچھ اور بھی کرنے آیا ہوں. اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا, فوراً جیسے ہی پتا چلا کہ اٹ واز اے فیک ون, ایک دم دیکھیں کتنی ہائک آئی دوبارہ سرچز کے اندر. اور اسی کو قرآن مجید آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور سمندر کی لہریں ان کو پکڑنے لگتی ہیں تو کیا کرتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں مشرکین کی, اس وقت اپنے سب خداؤں کو بھول کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. لیکن جیسے, اور ایک اور میں جگہ میں آتا ہے کہ بھول جاتے ہیں, جیسے ہی اللہ ان کو بچاتے ہیں تو فوراً پہلے سے زیادہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک دم جیسے ہی پتا چلا تو انسان نے کس طریقے سے کس جگہ پہ پہنچ گیا. آگے چلتے ہیں ذرا. یہ ایک مشہور یوٹیوب کا جو ہے وہ بیسکلی چینل ہے کٹ کے نام سے. یہ اس کے ویوز دیکھیں ملینز کے اندر, اس کی ایک ویڈیو ملینز کے اندر ویوز ہوتی ہے اس کی. اور اب امیجن کریں ذرا کانٹینٹ اس کی, ذرا اگر آپ ہیڈنگ پڑھنا شروع کر دیں, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو مینشن دوز ہیڈنگس, کہ ان کے ٹائٹلز اگر آپ پڑھ لینا تو آپ کو پتہ چلے گا کس گند کو یہ پھیلایا جا رہا ہے اور کتنے ملینز آف پیپل آر ایکچولی ویوئنگ دس ریگولرلی. اور یہ یوٹیوب پہ ہے, یہ کسی پورن ویب سائٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ یوٹیوب کے اوپر یہ چیز موجود ہے. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ابھی میں نے ہنڈریڈس آف, میرے پاس اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے پاس ملٹیپل ایگزامپلس موجود ہیں دیٹ وی کین کوٹ اینڈ یو کین سی کے لاٹ آف تھنگ, کہ یہ انسان اس حد تک, وہ کہتے ہیں نا ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بتائیں جی کڈس جو ہے, کڈس میٹ اے ویڈ فارمر, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بات ہوتی ہے. پھر یعنی بچوں کی بھی کوئی ہے, یعنی ادب اور بچوں کا بھی کوئی رحم اور ان کے بارے میں بھی کوئی سینسٹیوٹیز نہیں ہے. Kids tell their parents how they lost their virginity. علیاذ باللہ. ذرا دیکھیں آپ, اور یہ چیزیں ہم بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ہمیں بھی یہی پھیلایا جا رہا ہے, ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہی وہ دنیا ہے, یہی وہ اچھے اسکائی اسکریپرز ہیں, یہی وہ اچھی بلڈنگز ہیں, یہی وہ امریکن ڈریم ہے, یہی وہ یورپین پیراڈائز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے آج اور جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ایک اور ذرا مثال دیکھیں, فیریز. فیریز آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے ان فیریز کا؟ ماشاءاللہ, چلیں. فیریز بیسکلی وہ ہیں, فیریز بیسکلی وہ ہیں جو ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ دے فیل دیٹ ان ڈیپ ان سائڈ دیئر اینیملس. ایک آسان الفاظ میں, ناٹ ٹیکنیکل ٹرمز میں بتا رہا ہوں, کہ جو یہ ہے نا, یہ جسم صرف انسان, یہ غلط جگہ پہ غلط ایولیوشنری پروسیس ہو گیا. اصل میں وہ ڈیپ ان سائڈ دیئر اینیملس, کتا بلی, اینڈ دین دے ایکٹ, دے مینیفیسٹ, وہ باقاعدہ ایکٹ کرتے ہیں اپنے کمروں کے اندر. اب تو اوپنلی جو ہے پریڈ کے اندر وہ جا کے اس چیز کو مینیفیسٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی وہ چیزیں, میں نے بہت سی چیزیں ہائڈ بھی کی ہیں یہاں پہ, لیکن اس طرح کی کتا بلی اور مختلف جانوروں کی جگہ میں مینیفیسٹیشنز کرتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو یوٹیوب کے اندر نظر آتی ہیں کہ انسان جب اپنی خواہشات کا سلیو بن جاتا ہے پھر وہ اس طرح کے اس لوئسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کہاں پہ پہنچایا تھا. امیجن کریں
کہ اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا تھا اور انسان اس چیز پہ پرائڈ فیل کر رہا ہے, اور یہ پریڈ کے اندر یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے کہ وی آر پراؤڈ آف بینگ لائک دیٹ. آگے چلیں کہ یہ بچے ہیں الیاذ باللہ. ڈیزمنڈ از امیزنگ. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو پتہ ہے کہ نہیں, بٹ نہ بھی پتہ ہو تو اچھی بات ہے. دس از اے بوائے, اے اسمال بوائے, ایک بچوں کی. یہ ذرا بات ہے بڑوں کی, اب ذرا بچوں کی بات دیکھیں کہ یہ ایک ٹرانسیکشول ہے جس میں بالکل ننگی تصویر ہے, اور یہ باقاعدہ پبلک ہے, اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے فیمیل. یہ میل ہے بیسکلی, جو آپ کو فیمیل لگ رہا ہے بیسکلی میل ہے, اور اس کے ساتھ ایک بچی ہے. اینڈ لک ایٹ دا فوٹو شوٹ. اور اس طریقے سے آپ یہ بچہ کو دیکھ لیں, یہ لڑکا ہے جو بیسکلی ون آف دا ڈریگ کوئنز, جو ڈیزمنڈ اس کا نام ہے. ڈیزمنڈ از امیزنگ, یہ اس کا ایک باقاعدہ ایک پبلک ٹائٹل ہے, اور بہت زیادہ اس کے شوز دیکھے جاتے ہیں ڈریگ کوئن کی طرف. ایک بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا یو آر ایکچولی اے ڈریگ, مطلب وہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ آئی ایم اے ڈریگ کوئن, اور اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملتی ہے اور اس کو بہت زیادہ ویورشپ ملتی ہے. ایک بچے کو جس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کتنی روتھلیس ہے, دنیا میرے ساتھ کیا کر رہی. آگے چلیں, یہ دیکھیں, یہ پرے ہے, ایک پریڈ ہے جس کے اندر ایک بندہ پورا جو ہے برہنہ کھڑا ہے. یہاں پہ بھی یہ میں نے جان کے پکچر ہائڈ کی ہے بیکاز آف سینسر کی ہے, اور یہاں پہ یہ بچی جو ہے اس کو اس کے پیرنٹس لے کے آئے ہیں بڑے فخر سے کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو بلیو ان, دس از واٹ یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار. اور جو بندہ اس کے بارے میں کوئی کوشچن بھی کرتا ہے نا, وہ ہوموفوبک ہے, اس کے اندر یہ مسئلے ہیں, وہ یہ مسئلے ہیں, وہ اس طرح کے ٹائٹلز آپ کو دیے جاتے ہیں. یو کین ناٹ کوشچن دیٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم مورل ناہلزم پہ بلیو کرتے ہیں. ایوری تھنگ از سبجیکٹو. بھائی میری مرضی, مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ اچھا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں تم ظالم ہو, کیوں نہیں اچھا لگتا تم. اور اب ذرا دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو سپورٹ کرنے والے کون کون ہیں. یہ بیسکلی دس از ایکچولی دا اسپانسرز اور دی انٹرنیشنل آپ کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں جو اتنا زیادہ اس کے اوپر فنڈنگ اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں. کوئی بڑا برانڈ آپ شاید اس کے اندر سے شاید آپ مس نہ کر سکے. ایوری برانڈ از دیئر. اب چونکہ یہ بڑی بڑی کمپنیز اور اتنا بڑا پیسہ اس کے اندر انویسٹڈ ہے, اسی لیے آپ اس طرح کے آرٹیکلز بھی دیکھیں گے. ذرا یہ دیکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ایون مینشن دیم. یہ دیکھیں کہ ریالٹی کیا ہے. یہ ایکچولی میں ریسرچ پیپر جو ہے پبلش کیے جا رہے ہیں, اور یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. ذرا پڑھیں اس کے ٹائٹلز کیا ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ نارمل ہو جائے گا. وہ کہیں گے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, when the child and the person is happy, تمہیں کیا مسئلہ ہے. آج ہم کوشچن کر سکتے ہیں, کل کو نہیں کر سکیں. میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو, آج آپ اوپنلی اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ذرا بات کریں, آپ سوشل میڈیا پہ کریں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا. بڑے بڑے انفلوئنسرز جو ہیں امریکہ کے اندر, ویسٹ کے اندر, حالانکہ یہ پرسنٹیج آپ اگر کیلکولیٹ کریں کہ ٹوٹل پوری پاپولیشن کے اندر یو ایس میں صرف 7% ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیں, 7% اونلی یہ لوگ ہیں. آگے میں اسٹیٹسٹکس شیئر کروں گا. دس از واٹس گوئنگ آن. آگے چلیں, یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. ذرا اس کو سوچیں, ذرا 2 منٹ دیکھیں کیا سمجھ آتی ہے آپ کو. یہ NHS, نیشنل ہیلتھ سروسز, انگلینڈ کا ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز, اس کی طرف سے کیا پوسٹر آیا تھا, کیا سمجھ آتی ہے آپ کو. اور نیچے بھی پڑھیں ڈسکرپشن سے, ویسے آپ کو پتا چل جائے گا. کیا آپ ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے؟ آر یو ریڈی ٹو پے دا پرائز فار دس؟ کہ آپ کا بچہ جب آئے گا دنیا کے اندر, جس کو ہمارا دین رحمت کہتا ہے, جس کو ہماری جو ٹریڈیشن ہے, ہمارا کلچر ایک رحمت کہتا ہے, پاکستانی کلچر الحمدللہ کئی اعتبار سے وہ رحمت کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا آپ ان دونوں کے, یعنی اس کو چھوڑ دیں گے, اس میٹیریلزم کو چھوڑ کے آپ بچوں کے پیچھے جائیں گے؟ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ تو آئیے, ہمارے پاس سروسز ہیں, ابارشن کی, کانٹرسیپشن کی, یہ ساری سروسز موجود ہیں. میں نے یہ ساری ایگزامپلز آپ سب کو اس لیے دے رہا ہوں, دیکھیں آپ نے کل کو جا کے فیلڈ میں کام کرنا ہے. These are the things that are being produced by the doctors and the physicians. میں نہیں بنا رہا یہ آپ جیسے qualified لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. You need to know where the world is leading you. What آپ سے کیا expectations future میں رکھی جائیں گے. اور اب ذرا یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں statistics دیکھیں کہ 3% of the population ہے, یہ پورا جو ہے, یہ پورا جو سرکل ہے, یہ 3% آف دا پاپولیشن ہے. لیکن ذرا پھر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش بھی دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت ڈیولپڈ نیشن ہے, جسے کہتے ہیں نا وی آر انڈر ڈیولپڈ, ان کی ٹرمز کے اندر ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں, دے آر ڈیولپڈ نیشنز. یہ ان کی ڈیولپڈ نیشنز کا حال ہے. ان کی سوسائٹی بالکل کرمبل کر رہی ہے, بالکل جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. اب دیکھیں ذرا ان کے اللہ کی طرف سے پھر آزمائشیں کیا آتی ہیں. ایک عالم دین تھے, ایک اسکالر تھے بڑے, میں نام نہیں لوں گا ان کا کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ شاید ان کو پسند نہ کریں. بہرحال انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اتنے مظالم ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ کا ان پہ عذاب نہیں آتا.
وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں, آپ کی سوچ ہے. اللہ کا عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آسمان سے پتھر برسے. اللہ کی عذاب کی مختلف نوعیتیں ہیں. ذرا دیکھیں 3% آف دا پاپولیشن ہے, لیکن 55% آف HIV کیریئرز ہیں, 82% آف سفلس کیسز ہیں, 20% آف HBV ہیپیٹائٹس B کیسز ہیں, 37% آف اینل کینسر ہے, 78% ہیو STDs. اور منکی پاپس کو دیکھ لیں آپ, ریاض باللہ, اگر اس کی وہ بہت گندی اور گروٹیسک قسم کی چیز ہے, I think میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں, بٹ ڈو ریسرچ آن دیٹ کہ منکی پاکس کے اوپر جو ریسرچز ہیں. وڈ یو لائک ٹو نیم دا ریسرچ؟ ٹھیک ہے, اوکے. 3% آف دا پاپولیشن, 40% آف دیم دا چائلڈ پریڈیٹرز. یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ کسی مولوی نے, ایک بندے نے, ایک ریلیجس بندے نے مسجد میں بیٹھ کے اسٹیٹسٹکس نہیں بنائی, یہ ان کے اپنے ریسرچز ہیں, اوپنلی اویلیبل, ریڈیلی اویلیبل. اور پھر دیکھیں, پھر اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ خیر سے ایک ایکس مسلم صاحب ہیں, نام میں نے چھپا دیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ہم فیمس. یہ ذرا ان کی ٹویٹ دیکھیے, کیا ٹویٹ ہے؟ ایڈلٹ سبلنگ انسیسٹ shouldn't be a crime scientifically. ایوولوشنری پروسیس کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ کیونکہ ساری چیزیں یہ سبجیکٹو ہے, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں پھر آپ کی آئیں گی, اور یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے یہ بتانا نہیں, مجھے آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیوں یہ غلط ہیں, لیکن کل کو شاید اللہ نہ کرے مجھے آپ کو یہ سمجھانا پڑے کہ یہ کیوں غلط ہے, کیونکہ آج ویسٹ کے اندر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کیوں غلط ہے یہ. اور اگر آپ نہ ثابت کر سکیں, اور obviously آپ ثابت کر بھی لیں, پھر بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک کیمپین کی جاتی ہے. الحمدللہ آج نہیں ہے, تو we need to actually equip ourselves with these things. تو کیا انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, انسان پھر راضی ہو جاتا ہے, انسان کو یہ سب کچھ کرنے, اپنی من مانی, اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے سے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں. یہ دیکھیں ذرا سیوسائڈ ریٹس کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ ٹاپ سوسائڈ ریٹس ایتھیسٹ کے اندر. اور بہت سے اسٹیٹسٹکس, میرے پاس اور بھی بہت سے آرٹیکلز اور ریسرچز پڑھے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی لوگ انٹرسٹ ہوں تو اس پہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں. دیٹس ہاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی اس مٹیریل, وہ جو آپ نے تصویر دیکھی نا کہ ایک لپسٹک اور ایک وہ خاتون کا وہ بنا ہوا تھا, یہ بیسکلی فیمیلز کو ریمائنڈ کروایا گیا تھا کہ آپ اس طرح کی چیزیں چھوڑ کے آپ بچوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو. تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ شاید ان چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ خوشیاں اس سے نہیں ملتی, خوشیاں کسی اور چیز سے ملتی. بہرحال یہ ہارورڈ کی لانگسٹ ریسرچ ہے, میں اس چیز کو ختم کرنے, میرا ٹائم اوور ہو گیا, سو I'll just skip the last part. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا دوبارہ تو ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے. دیکھیں یہ امپورٹنٹ کوٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ آخر میں کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد. دیکھیں, Islam provides man with the purpose, and atheism's biggest crime against humanity is that it stripped them off from their purpose. Humanity کو اسلام نے سب سے بڑا گفٹ, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایتھیزم کا یا لادینیت کا سب سے بڑا ظلم انسانیت کے خلاف کیا ہے, اور اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پرپس. اور پرپس لیس ہونے کا مطلب ناہلزم. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ سب کچھ میں محنت کر رہا ہوں, میں پڑھائی کر رہا ہوں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے اس سے کچھ ملنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملنا, ایٹ دی اینڈ اٹ ڈزنٹ ایون میٹر. امیجن کریں آپ میں سے کون بندہ جو یہاں پہ آ کے بیٹھے گا, انلیس کہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں مجبوراً. آپ کی ایٹیٹیوڈ میں کتنا ڈفرنس ہوگا. کوئی بندہ آپ سے کوئی آپ سے کہے یار میری مدد کر دو, آپ کبھی مدد کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا ایسے ہی ختم ہو جانی, میں نے ختم ہو جانا, مجھے اس سے کیا ملنا ہے؟ مجھے آخرت کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں, آپ کسی کی مدد کیوں کریں گے؟ آپ کسی کے, اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر دیتا ہے تو آپ کو صبر نہیں ملے گا. کیوں صبر نہیں ملے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں مجھے اس کا جزا مل جانی. آپ پھر ورس سے ورس ریونج لیں گے. آپ اپنے آپ کو سب سے ٹاپ پہ لے جانے کی ہر بری کوشش کریں گے, بیکاز یو ڈونٹ بلیو ان ایتھکس. ایتھکس از آل اباؤٹ, یہ سبجیکٹو مورالٹی کا کانسیپٹ آپ کو دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مقصد دیا ہے نا, وہ انسانیت کو جو اللہ نے جو مقصد دیا ہے, وہ اگر آپ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں, وہ اتنا عظیم مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا جو ہے نا, اٹ میکس سینس. بہت سی چیزیں آپ کو میں نے بتانی تھی اس کے حوالے سے, لیکن چلیں میں آپ کو آخری آیت بتا کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. دین ویل گو ٹو دی کوسچن اینڈ آنسرز. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن جائیں.
میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے. ما اريد منهم بالرزق, مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے. وما اريد ان يطعمون, اللہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ, کیا مجھے ضرورت ہے کھانے کی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہے جو رزق دینے والے. اللہ کے بندے بنائیں کہ انسان پورا ہیڈ ٹو فٹ سبمٹ ہو جائے اللہ کے خاطر. وہ جیسے کیا کہا تھا اس نے شاعر نے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سچائی ہو کہ ادھر حکم محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں انشاءاللہ ایک لاسٹ پکچر میں نے آپ کو دکھانی تھی. یہ ایک ویسے بڑی زبردست پکچر تھی, چلیں اس کو بھی بعد میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. لاسٹ یہ پکچر ہے, آپ اس کو ذرا آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتہ نہیں اس کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ, لیکن اگر نہیں پتہ تو سرچ فار اٹ, تھنک اوور اٹ, اور اگر آپ کو پتہ ہے تو دین یو ول نو کہ ایٹ دی اینڈ اس کی کنکلوژن کیا ہے. تو ویل وائنڈ اپ آور سیشن ہیئر. تو آج کا خلاصہ پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تب ہے جب اللہ اس کی زندگی میں ہے. زندگی بھی تب ہی کوئی حقیقت رکھتی ہے, زندگی کا بھی کچھ میننگ تبھی ہے, لیکن جب آپ اللہ کو اپنی ایکویژن سے نکال لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے, پھر آپ انسان تو کیا آپ جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتے ہیں, اور پھر ایسی اٹراسٹیز اس دنیا پہ کرتے ہیں کہ آپ سے باقاعدہ آپ کی وجہ سے پوری انسانیت نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی, یعنی پوری اللہ کی مخلوقات تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پھر شر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اور اللہ کے عذاب میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور پھر اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جزاکم اللہ خیر فار لسننگ ٹو اس پیشنٹلی. بہت سی چیزیں تھیں, اگین ٹائم کم تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کویسچن آنسرز میں انٹریکشن زیادہ کریں بجائے یہ کہ میں ہی بولتا رہوں, ہم بولتے رہیں.